خالی جھولیوں کو بھرنے والا وظیفہ 11 بار، صرف 11 بار۔ خدا کی قسم، قسم کھانے پر مجبور ہی اس وظیفے کے آگے، یہ وظیفہ سچا ہے۔ غربت کا دشمن، غریبی کا دشمن 11 بار پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ بے اولاد میری بہنوں پڑھو، دیکھو معجزہ۔ رشتوں کی طلبگار میری بہنوں میرے بھائیوں پڑھو، دیکھو معجزہ۔ قرضہ ہے اس عمل کو پڑھو، دیکھو معجزہ اپنی آنکھوں سے۔ فوری طور پر اثر کرنے والا یا ربنا کا دیکھیں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھا کہ عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر جائے وہاں پیسہ ہی پیسہ؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی ایسی چیز مل گئی کہ پڑھا اور گھر میں جہاں نظر جائے وہاں پیسہ ہی پیسہ؟ الماری کے نیچے پیسہ، پلنگ کے نیچے پیسہ۔ جھوٹ لگتا ہے، دل نہیں مانتا۔ ٹک ٹاک چلانا ہے بس سارا دن، وظیفہ نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ جاؤ پڑھنا ہے، بیٹھو پڑھو۔ سچی بات بتاؤں گا، کڑوی ہوگی لیکن سچی ہوگی۔ آپ پڑھو وظیفے، آپ کرو وظیفے، ایک ہی بات گما گما کر کہتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ دیکھیں، میرے ذمے اللہ نے سچے وظیفے آپ تک پہنچانا لکھا دیا ہے۔ میں آپ تک سینے کے راز پہنچاؤں گا، سچے وظیفے پہنچاؤں گا۔ پڑھو گے، فائدہ تمہارا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، لاکھوں پر آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جیسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، ہزاروں بار پڑھا ہے۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا بتائیں؟ کیا آپ کی حاجتیں پوری ہو گئیں؟ کیا تیری مرادیں پوری ہو گئیں؟ کیا خالی جیبیں الماریاں بھر گئیں؟ بھر گئیں؟ نہیں بھری نا، اب بھریں گی، اب بھریں گی۔ آ جاؤ، آؤ، چیلنج شدہ وظیفہ ہے، چیلنج ہے۔ سارے جعلی پیر و فقیروں کو چیلنج ہے، کوئی بندہ اس جیسا ایک وظیفہ لے آئے جس طرح میں نے آپ کو وظیفہ دینا ہے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں ہیں، آپ نے زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے نا کہ میں روزانہ پڑھوں، روز پڑھو، روز پڑھو، پابندی نہیں ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں پڑھنی تو پھر دوبارہ پوری زندگی میں آپ کو ضرورت پڑھنی ہی نہیں ہے تو پھر ضرورت پڑے گی تو پڑھو گے نا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی کی پریشانیاں ایک جھٹکے میں ختم، پوری زندگی کی غربت ایک جھٹکے میں ختم، پوری زندگی انشاءاللہ دولت میں پیسوں میں کھیلو گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ غربت بھی دور، بیماری بھی دور، قرضے بھی دور، فاقے بھی دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی فوراً دور، فوراً دور۔ پڑھو، نہیں پڑھنا، صرف گھومنا ہے، لوگوں سے مانگنا ہے، 500 دے، 1000 دے، در در کی ٹھوکریں کھانی ساری زندگی، ساری زندگی مانگنا ہے۔ قرضوں میں، بیماریوں میں، جھگڑوں میں، بے برکتی میں، عمل بندش، جادو، بد نظری، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، حالات نہیں بدلنے۔ کلک کر کے آئے ہو نا ویڈیو پر کہ کوئی آس امید سے کہ کوئی چیز مل جائے، کوئی سچی چیز مل جائے، کوئی غیبی دو، مجھے اکثر میسج کرتے ہیں، خدا کی قسم اکثر میسج کرتے ہیں، رو رو کر میری بہنیں، میرے بھائی، سچا وظیفہ بتائیں، غیبی دولت والا، غیبی خزانوں والا، غیب سے ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں۔ آج وظیفہ لایا ہوں، جو بھی پڑھے گا، کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ فوری اثر کرتا ہے، یعنی کہ یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں ہر مشکل، ہر پریشانی دور، یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں پر حاجتیں پوری، ذاتی مکان، قرضوں سے چھٹکارا، ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ، یعنی ہر چیز
ہر چیز پوری، پرفیکٹ، ہر مراد پوری، ہر حاجت پوری، ہر خواہش پوری. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو زندگی میں؟ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اور ہر چیز مل رہی ہے، پھر بھی تمہیں دل نہیں ہے، پھر بھی تمہارے دل میں وسوسے ہیں، پھر بھی تمہاری سوچ ایسی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، پھر بھی اتنی سوچ تمہاری گر گئی ہے، پھر بھی تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے. مرضی ہے تمہاری. دیکھیں میں تمہیں سینے کے راز بتاؤں گا اور جاؤں گا کس دن پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے. اب سنو عمل. دولت کی بارش کا سچا وظیفہ سنو. سب سے پہلے دن سن لو کون سا دن ہے، وقت سن لو کون سا وقت ہے، جگہ سن لو کون سی وقت. سنو گے نا؟ ہر چیز سمجھنی ہے نا، یا اپنی منمانی کرنی ہے؟ ہر چیز سمجھو گے پھر پڑھو گے نا، یا اپنی منمانی کرو گے؟ اپنے طریقے سے کرو گے ہر چیز تم تو تمہاری مرضی ہے. اپنی طریقے سے پڑھو. میں سچا وظیفہ بتا کے چلا جاؤں گا. اب سب سے پہلے ایک بار سکون سے بیٹھ جائیں. دیکھیں سب دن اللہ کے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سب دن اللہ کے. چاہے پیر کو پڑھو، چاہے منگل کو پڑھو، بدھ کو پڑھو، جمعرات کو پڑھو، جب پڑھو. ٹھیک ہے؟ دن سمجھ گئے، وقت سمجھ لو. اپنی مرضی سے جس وقت چاہے پڑھو، صبح، دوپہر، شام، رات، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو. پڑھ لیا؟ پڑھ سکتے ہو. جگہ سمجھ لی، وقت سمجھ لیا. جگہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، آپ کی دکان، آپ کا گھر، جہاں بھی ہو. دن بھی بتا دیا. دن، جگہ، وقت، ہر چیز آپ کی مرضی سے. اور ایک دن میں جتنی بار چاہیں پڑھیں، جتنی بار چاہیں پڑھیں. درود شریف پہلے پڑھیں سب سے. ایک بار، صرف ایک بار پڑھیں درود شریف. کون سا پڑھیں؟ درود ابراہیمی یاد ہے جو نمازوں میں پڑھتے ہیں؟ یاد ہے؟ وہ پڑھ لیں. ایک بار پڑھ لیں. نہیں یاد؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. جو بہتر لگے، جو یاد لگے، ایک بار پڑھ لیں. وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں. اگر درود شریف بالکل بھی کسی کو نہ آتا ہو تو پھر صرف چھوٹا سا درود شریف بھی ہے، بہت سے درود شریف ہیں، پڑھ لیں ایک بار، کوئی سا بھی، بہت اچھی بات ہے. نہیں آتا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں. اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ، اور توجہ سے، دھیان سے، سامنے دکھ رہا ہے یا رب بنا کا، ہزاروں بار پڑھا ہوگا. ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ ہو، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ ہو. اگر واقعی اپنے آپ سے مخلص ہو، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، تو اگر تمہیں اسی طرح وظیفے پڑھنے ہیں جلدی جلدی میں، کاٹتے کاٹتے، پیٹتے پیٹتے، اور پھر مجھے شکایت کرنی ہے، تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا. دل سے پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے، تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے پڑھنا ہے، تو کامیابی 100% ہے. لاکھوں پر آزمایا ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک بہن کو یہ وظیفہ دیا تھا. 3 دن پہلے روتی ہوئی، سر پیٹتی ہوئی آئی، ہچکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی. فقیری میں، تنگ دستی میں اس عورت نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے وظیفہ دیا. دوسرے دن اللہ پاک نے پڑھنے کے اس عورت کی تقدیر بدل دی. وہ عورت کہتی ہے آج تیسرے دن میں لاکھوں کی مالک بن چکی ہوں. نہیں یقین آتا؟ پڑھو، چلو آؤ پڑھو، پھر دیکھو معجزہ. آ کر کہیں گے کامنٹس میں وظیفہ سمجھ نہیں آیا، اثر نہیں کیا. دیکھا؟ صحیح سمجھا کہ سمجھ آئے گا تجھے. بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، ایک ایک ورڈ بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے. اپنا نہ وقت دیکھ رہا ہوں، نہ ٹائم دیکھ رہا ہوں. سارے کام چھوڑ کر کے نہیں ان تک سچے وظیفے پہنچاؤ.
تمہارا فرض بنتا ہے یہ ویڈیو شیئر کرنا اللہ کی رضا کے لیے. جو بھی غریب دکھے فقیر دکھے عمل سنو تو صحیح, سنو نا پہلے, پھر پتہ چلے گا. ایسا وظیفہ نہیں کیا ہوگا پوری زندگی میں, شرطیہ کہتا ہوں. سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا. اگر سب سے پہلا آپشن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس طرح پاسبل ہے. جیسے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے, چلتے پھرتے پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں. صبح پڑھ لیں, دوپہر پڑھ لیں, شام پڑھ لیں, رات پڑھ لیں, جب بھی پڑھیں, یا ہر وقت پڑھیں, کوئی پابندی نہیں. تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا. یہ چیزیں سمجھے, ان چیزوں کو بورنگ نہ سمجھے, یہ تمہارے فائدے کی ہیں. ان پر عمل کریں گے, وظیفہ 100% ورکنگ کرے گا. دیکھیں میری ایک عادت ہے, میں یوں ہر کسی کو وظیفے دیتا نہیں. جس کو دیتا ہوں اسے سمجھا کے ذہن میں بٹھا کے دیتا ہوں. یہ میری ایک عادت ہے. اور ایک وعدہ لیتا ہوں, جیسے ہی فائدہ ہو مجھے بتائیں تاکہ میں اوروں کو بتاؤں. بس بات ختم. کوئی لالچ نہیں ہے تم سے, کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے, کچھ بھی نہیں. 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, خدا کی قسم. لائک بھی تمہارا نہیں چاہیے. ایک دفعہ غلطی سے منہ سے نکل گیا نا لائک کر دو, تو کامنٹس میں آ کر تہمتیں تانے لگاؤ گے تم لوگ. تم اتنے ایسے لوگ بھی تمہارے اندر موجود ہیں. کئی لائک کے لیے ویڈیو بنائی, ساری محنت, ساری لوگوں, ساری سچائی پہ الزام لگا دیا آپ نے. میرے سینے کے راز بتانے آؤ اور ایسی باتیں سنو کہ لائک کے لیے کر رہا ہے. لعنت بھیجتا ہوں تمہارے لائکوں پر میں, نہیں چاہیے. دعا کرنی ہے, عمل اثر جیسے ہی کرے. بے اولادوں کو اولاد ملے, دعا کرو میرے لیے. رشتوں کی بندش دور ہو, میرے لیے دعا کرو فوراً. کیونکہ جو چیز دینے لگا ہوں نا, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو یا ربنا کا یہ وظیفہ بتایا اس نے آگے سے کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہ. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا, خدا کی قسم, کبھی ایسا نہیں ہوا. پوری ہسٹری میری زندگی گزر گئی, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یا ربنا کا یہ وظیفہ کسی کو دیا ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا. ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجتیں, مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. ارجنٹ ہر حاجت, ہر مراد پوری ہو جاتی ہے. رشتوں میں بندش دور, بے روزگاری دور, فاقے دور, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھنا ہے. تنہائی میں بیٹھنا ہے تمہیں, لوگوں کے ہجوم میں نہیں بیٹھنا کہ رش لگی ہے, لوگ بیٹھے ہیں, رشتہ دار بیٹھے ہیں, فیملی بیٹھی ہے ساتھ میں, پڑھنے بیٹھ گئے موبائل ہاتھ میں. پڑھ تو تب بھی لوگے, لیکن تب توجہ نہ رہے گی, اور توجہ نہیں تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں عمل کو, عمل کی ترتیب کو, تمام چیزوں کو سمجھو. نہ دن کی پابندی, نہ وقت کی, نہ جگہ کی. جس دن, جس وقت, جس جگہ چاہیں پڑھیں, اور جتنی بار, جتنے دن پڑھیں. اجازت بھی عام ہے, اجازت بھی عام ہے. کوئی لالچ نہیں, بنا لالچ کے وظیفہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, بنا لالچ کے. 1% بھی لالچ نہیں ہے, 1% بھی کوئی دل میں بات نہیں ہے کہ وظیفہ, کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو دل میں, کچھ بھی نہیں. کلیئر کٹ وظیفہ بتاؤں, سادہ صاف وظیفہ بچوں والا. ایک بار درود شریف پڑھیں, کوئی سا بھی, درود ابراہیمی سب سے بیسٹ, سب سے بیسٹ. ہر چیز بیسٹ آف بیسٹ بتاؤں گا, تعداد کتنی وہ بتاؤں گا, ہر چیز سمجھاؤں گا. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, اور پہلا معجزاتی وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے عمل میں شامل کر لیں. اب پہلا وظیفہ کون سا ہے دوستوں؟ پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے, یہ سمجھیں. بچوں والا آسان سا وظیفہ ہے, یا ربنا. یا ربنا کو آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا, پڑھا ہے نا, ہزاروں بار پڑھا ہوگا. کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ, 3 بار پڑھ, یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں. لیکن سچی چیزیں کون بتائے گا؟ جسے خود پتہ. اب اسے بیچارے کو خود نہیں پتہ, وہ خود ویڈیو بنا لیتے ہیں, 3 بار یہ پڑھ لو, 2 بار وہ پڑھ لو, اول آخر درود شریف پڑھ لو. آپ پڑھ لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟
کیونکہ بتانے والے کو خود نہیں پتا کہ وہ کوئی مستند وظیفہ بتا رہا ہے نہیں بتا رہا. ان کا مقصد تو ویڈیو بنانا ہے, جو بن جاتی ہے ویوز آ جاتے ہیں. جلدی جلدی تو وہ بندہ بتائے گا نا جس کو صرف ویوز حاصل کرنے ہو. حقیقی بندہ کون ہوگا؟ جو آپ کو ہر چیز تفصیل سے سمجھائے, اپنا نہ وقت دیکھے نہ کوئی چیز دیکھے, آپ کو ہر چیز سمجھائے. اسی لیے میں سچے وظیفے بتاتا ہوں, اور ہمیشہ سے میں نے دوستوں بھائی بہنوں فی سبیل اللہ یہ کام کیا بنا کسی لالچ کے. دیکھیں ویوز تو آئیں گے, لوگ دیکھیں گے, ہمارا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تاکہ لوگ اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کریں, اپنی بیماریوں پریشانیوں کو دور کریں. اب عمل سمجھیں, ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں کیا, ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہونا چاہیے. ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں ہو گیا, پورا عمل ضائع ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے جناب وظیفہ اثر نہ کیا, یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا, سمجھ رہے ہیں؟ تو پورا عمل عین تک سنیں سمجھیں اور پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ فوراً ملے گا, فوری طور پر. ایک بار اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو. درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, چاہے وہ پڑھیں, چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں, جو بھی بہتر لگے, جو بھی یاد لگے, جو بھی پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھیں, اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں. اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا سامنے دکھ رہا ہے, سامنے دکھ رہا ہے. یا ربنا ساتھ میں المدد, یہ جملہ آپ نے ملانا ہے, تب جا کر پہلا وظیفہ پورا ہوگا, تب جا کر پہلا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا. یا ربنا المدد یہ ایک بار ہو گیا, یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا. اس طرح 11 بار پڑھنا ہے پہلا وظیفہ, صرف 11 بار, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, یاد رکھیے گا. اب دوسرا وہیں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر تمام وظیفے پڑھنے. پہلا وظیفہ پڑھیں, اسی جگہ بیٹھے بیٹھے باقی وظیفے پڑھیں, بنا جگہ سے اٹھے, بنا جگہ چھوڑے. بات سمجھ گئے؟ دیٹس آل, بس بات ختم. اتنی سی بات ہے. ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سب چیزیں پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی, بس. دوسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے, اس سے زیادہ طاقتور. اچھا, جو تمام وظیفے ہوں گے جو ایک سے بڑھ کے ایک ہوں گے, تو ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے. 1% بھی چانس نہیں ہے کہ وظیفہ عمل ناکام ہوگا. 1% بھی, یہ گارنٹی ہے, شرطیہ بات. بات سمجھ رہے ہیں؟ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ وظیفہ اثر نہیں کرے. میرے اپنے منہ پر تھکوا دوں گا میں, اگر وظیفہ اثر نہ کیا نا, اپنے منہ پر تھکوا دوں گا میں, جاؤ. اتنی گارنٹی ہے, اتنی گارنٹی سے بول رہا ہوں, 100% گارنٹی سے. کون بولے گا اتنا گارنٹی سے؟ جس کو پورا یقین ہوگا میری زندگی بدلی ہے اس وظیفے نے. میں فقیر تھا, خدا کی قسم اس وظیفے نے بادشاہ بنا دیا. در در کی میں ٹھوکریں کھا رہا تھا, کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا. خدا کی قسم اس وظیفے نے مجھے سہارا دیا. مجھے رونا آتا ہے اپنے ان بہن بھائیوں پر جو تکلیف میں ہیں, جو غریبی میں ہیں, جو بیماری میں ہیں, جو لاچاری میں ہیں. میں چاہتا ہوں ہر وہ شخص اس وظیفے کو پڑھے جس کے گھر میں فاقے ہیں, جس کے گھر میں غریبی ہے, تنگ دستی ہے, لاچاری ہے, بیماری ہے. پڑھے, آزمائے, پھر معجزہ دیکھے, غیبی دولت کی بارش دیکھے. سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ پہلا وظیفہ 11 بار. سمجھ رہے ہو؟ پڑھنے کے موڈ میں ہو, یا ایسے ہی بس ٹائم میرا اپنا ضائع کرنے اور کامنٹس میں آ کر باتیں کرنی ہے؟ کامنٹس میں آ کر الٹی سی باتیں کرنی ہے تمہیں. خالی تھمبنیل دیکھا, وظیفہ, جلدی جلدی بس آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ وہ کر کے بس کامنٹ کر کے بھاگ جانا ہے. ایسا نہ کرو, بہت پچھتاؤ گے. پڑھو گے تو فائدہ دیکھو گے, نہیں پڑھو گے تو ساری زندگی رو گے, پچھتاؤ گے. ایسا وظیفہ نہیں ملے گا. سب کچھ مل جائے گا لیکن ایسا وظیفہ نہیں ملے گا, خدا کی قسم. میں نے دیکھا ہے نا, ساری زندگی دیکھے میں نے. 10 سال ٹھوکریں کھا کر یوٹیوب پر یہاں وہاں وظیفے دیکھ کر حاصل نہیں کیا, تو آپ میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرو. جو مجھے نہیں ملا تو آپ کو کیسے ملے گا؟ اب آپ 1 2 سال 3 سال سالوں سال ضائع کرو گے یوٹیوب پر. جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے آپ وہ پڑھ لو, تو پھر آپ کو اتنی خواری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی ہی نہیں پڑیں گی, کسی کے در پہ آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا. بات ختم.
بات ختم. 11 بار پہلا وظیفہ پڑھ کر دوسرا وظیفہ اسی وقت یا محمد کا. آج یا محمد کے کمالات معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا. اپنی آنکھوں سے یا محمد کے کمالات معجزات دیکھ لیجئے گا. غیبی دولت کی بارش بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا. میری باتوں پر نہ یقین کریں. میں جھوٹا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میری باتوں پر یقین نہ کریں. پڑھیں پھر دیکھیں. جھوٹے ہیں نا بھائی, ہم تو جھوٹے ہیں. خود آ کر کہتے ہو آپ لوگ کامنٹس میں, مجبوراً کہنا پڑتا ہے. کہو بھائی, آپ کی مرضی ہے. اب دوسرا وظیفہ بھی سن لیں. مشکل کشا وظیفہ یا محمد کا وظیفہ. دیکھیں, یا محمد کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہو, لیکن آج کے اس عمل میں یا محمد کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے. یا محمد میری جھولی بھر دے, یا محمد میری جھولی بھر دے. اپنے انداز میں پڑھیں. جلدی تو نہیں ہے, کہیں جانا تو نہیں ہے, کوئی فیکٹری تو نہیں چل رہی نا. بیٹھ جاؤ, 1-2 منٹ ہی باقی ہے, ہر چیز سمجھو. یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا. یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا. یا محمد میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا. 41 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 41 ٹائم. اب 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا تو تیسرا وظیفہ بھی اسی وقت آپ نے عمل میں شامل کر دینا. تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ, غیبی دولت کا خزانہ, غیب سے دولت کا سچا وظیفہ, غیب سے دولت کا سچا وظیفہ. تیسرا پاورفل وظیفہ, تیسرا پاورفل وظیفہ. تیسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. اور بالکل اینڈ میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی سن کر جائیے. جلدی تو نہیں ہے نا. آخری وظیفہ سنیں, بالکل اینڈ میں پڑھیں. آخری وظیفہ, آخر میں درود شریف پڑھیں, اللہ پاک سے دعائیں مانگیں, بس ختم. بات ختم, بات ہی ختم. یا مسبب الاسباب, بے شمار بار پڑھاؤ. اے اسباب کے پیدا کرنے والے, میرے لفظوں کو سمجھے, انداز کو چھوڑیں. جو چیز بتا رہا ہوں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں, چاہے زندگی میں جتنی بار پڑھیں. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, بے روزگاری میں ہیں, فاقوں میں ہیں, ان کے ساتھ شیئر کریں. بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب پڑھیں. آخر میں درود شریف پڑھیں, اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں. کتنی بار پڑھیں گے؟ 11 بار. آخری وظیفہ, آخر میں دعائیں مانگیں. ویڈیو